آپ بھی یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کس طرح ڈاکٹرز، پروفیسرز، نیورو سائنٹسٹس، سائیکالوجسٹس اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز سالوں تک ٹاکسک ریلیشن شپس میں پھنسے رہتے ہیں۔ ویسے سننے میں یہ ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی برے فیصلے نہیں کرتے۔ یعنی اگر ایک انسان اتنا ذہین ہے کہ وہ کمپلیکس ایکویشن سالو کر سکتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کر سکتا ہے، انسانی رویوں کو خوب جانتا ہے، تو اسے کسی بھی رشتے کے اندر چال چلانے والے لوگوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور جب اسے پتہ لگے تو اسے اس رشتے سے دور ہونا چاہیے۔ لیکن ایک تلخ سچائی یہ ہے کہ جذباتی تحفظ اور ذہانت کو دماغ کے دو مختلف نظام پروسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ذہین بندہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بتا سکتا ہے کہ انسان کے کن کن بیہیویئر سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ اس لیے سوال یہاں پر یہ نہیں بنتا کہ ذہین لوگ پاگل کیوں بنتے ہیں، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہین لوگوں کا دماغ ان کے جذبات کو ذہانت پر کیوں حاوی ہونے دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کے مطابق رشتے منطق سے چلتے ہیں، لیکن نیورو سائنس اس کہانی کی ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق آپ کے برین کا پری فرنٹل کارٹیکس حصہ اس چیز کے لیے رسپانسیبل ہے کہ آپ پلاننگ کیسے کرتے ہیں، آپ چیزوں کو کیسے انالائز کرتے ہیں، اور آپ انہیں کس طرح کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے برین کے وہ حصے جیسا کہ ایمگڈیلا، ہپوکیمپس اور لمبک سسٹم، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پریڈکٹ کر سکے کہ آپ ایمرجنسی سچویشن میں کیسا رسپونڈ کرتے ہیں، آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے خود کو کنیکٹ کریں، اور آپ لوگوں سے خود کو کس طرح اٹیچ کرتے ہیں۔ اب آپ کے دماغ کا یہ سسٹم آپ کے ریشنل مائنڈ سے لاکھوں سال پہلے موجود تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے دماغ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کوئی اہم یا ضروری چیز کھویا جا سکتا ہے، تو آپ کے دماغ کا آپ کو زندہ رکھنے والا حصہ آپ کے ریشنل مائنڈ سے پہلے جاگ جاتا ہے، اور وہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ کیا یہ رشتہ، یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں، وہ آپ سے یہ پوچھنا شروع کرتا ہے کہ اس رشتے کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے۔ یعنی وہاں پر آپ پاگل نہیں بن رہے ہوتے، بلکہ آپ ایک غلط مسئلے کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹاکسک ریلیشن شپس کی شروعات ایبیوز سے نہیں ہوتی، اور اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی ٹاکسک ریلیشن شپس میں نہ رکتا، بلکہ ٹاکسک ریلیشن شپس کی شروعات مشترکہ خواب، گہری توجہ اور ایک دوسرے کو سمجھا ہوا محسوس کرانے سے ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کا دماغ یہاں پر ان لمحوں کو ایک قیمتی انعام کی طرح ریکارڈ کرتا ہے، ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، اور آپ کی جذباتی وابستگی کو بڑھاتا ہے۔ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی کم ہونے لگتی ہے، آپ کا پارٹنر آپ پر تنقید کرنے لگتا ہے اور اس کی چالاکیاں سامنے آنے لگ جاتی ہیں، تو آپ کی ذہانت فوراً اس رشتے کو مسترد نہیں کرتا، بلکہ وہ دو اپوزٹ یعنی متضاد خیالات کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً وہ بندہ مجھے بہت چاہتا تھا اور اب اس کے ہونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ رشتے سے خود کو دور کرنے کے بجائے
ذہین لوگ اس نفسیاتی کشمکش کو کم کرنے کے لیے لاشعوری طور پر عقلی دلائل ڈھونڈتے ہیں، جیسے وہ بہت پریشان تھا، یا ان کا پورا بچپن ہی پریشانی میں گزرا ہے، اور اگر میں اس سے اچھے طریقے سے بات کرتا تو شاید معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ یعنی یہاں پر آپ کی جو ذہانت ہے وہ آپ کو محفوظ رکھنے کی بجائے عقلی دلائل دینے کا ایک اوزار بن گیا ہے۔ اس لیے سائیکالوجسٹ ٹراما بانڈنگ کو سیکھنے کا ایک عمل سمجھتے ہیں، نہ کہ آپ کے کردار کا کوئی فیلئر یا اس کی ناکامی، کیونکہ ٹراما بانڈنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں آپ کو بہت پیار اور محبت دے رہا ہوتا ہے، دوسرے لمحے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے لمحے وہ واپس آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کا دماغ ایک بے یقینی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور وہ بے یقینی کی کیفیت ایڈکٹیو ہے، یعنی اس کی آپ کو ایک لت پڑ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا دماغ دوسرے لمحے میں یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے وہ محبت کرنے والا انسان دوبارہ اسی محبت کے ساتھ واپس آ جائے۔ ذہین لوگ ٹاکسک ریلیشن شپس میں اس لیے بھی زیادہ دیر تک رکے رہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہے۔ یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پرابلم کو اینالائز کریں، ان کے بارے میں ہم اسٹریٹجیز بنائیں، اور اس کے علاوہ ہم اس پرابلم کو سمجھیں، کچھ چیزوں پر کمپرومائز کریں اور وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ زیادہ کریں، تو سب چیزیں فکس ہو سکتی ہے، ایون ہماری ریلیشن شپس میں۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ریزننگ کی وجہ سے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ دوسرا بندہ ہمیں جذباتی طور پر مینیپولیٹ کر رہا ہے، یعنی وہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور اس چیز کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس ریلیشن شپ کے اندر رہتے ہوئے اپنے پارٹنر کے ساتھ ہیلتھی باؤنڈریز اسٹیبلش کریں۔ اچھا، آپ کا لیول آف انٹیلیجنس کیوں ناکام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ سے بچائیں؟ اس کی جو سیکنڈ مین ریزن ہے وہ ہے اٹیچمنٹ کنڈیشننگ۔ یعنی اگر آپ کے دماغ نے بچپن میں یہ سیکھ لیا ہے کہ محبت کمائی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو اچھا بچہ بننے پڑے گا، آپ نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہوں گے، اور آپ کو بار بار یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کی کوئی ویلیو ہے اور آپ اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ نے کچھ ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہے جس کو آپ کا مائنڈ لاشعوری طور پر پریڈکٹ کر رہا ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر۔ اس لیے بڑے ہو کر جب آپ کو ریلیشن شپس کے اندر ریڈ فلیگز نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انٹلیکچوئل برین جو ہے آپ کا وہ اسے اگنور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جو نروی سسٹم ہے اس کو یہ ریڈ فلیگز کہیں نہ کہیں جانے پہچانے محسوس ہوتے ہیں، اور آپ کا نروی سسٹم جو ہے وہ فیملیئرٹی کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ پینفل کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب آپ لوگوں سے یا دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اور ان سے کبھی آپ رائے لیتے ہیں کہ میرا یہ ریلیشن شپ ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے اپنے انسائٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تو وہ آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں پر ایموشنلی مینیپولیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے جذبات کے ساتھ کہاں پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کہاں پر گشتی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ ان سے ان کے ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بالکل اندھے بن جاتے ہیں۔ اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جذباتی دانائی یعنی عقل مندی اس کو سیکھ سکتے ہیں،
آپ کے اندر ایموشنل وزڈم آ سکتی ہے، کیونکہ نیورو پلاسٹیسٹی پر ریسرچ کے مطابق آپ کا دماغ پوری زندگی رشتوں کے حوالے سے جو نمونے یا ماڈل بنا چکا ہوتا ہے اس کو رینیو یا ری وائر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ابھی آپ ٹاکسک ریلیشن شپ سے دور ہو گئے ہیں یا آپ کا نیو بریک اپ ہوا ہے تو آپ اس کام سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں بنتے، بلکہ آپ زیادہ ایموشنلی اویئر ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے جذبات کے بارے میں آگاہی مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ ٹرسٹ کرنا ہے، میں نے کہاں کنسسٹنسی شو کرنی ہے اور مجھے کہاں پر ایکشن شو کرنے ہیں۔ آپ خود سے یہ پوچھنا بند کرتے ہیں کہ میں اگلے شخص کو کیسے سمجھوں، بلکہ آپ خود سے یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کی موجودگی سے یا اس ریلیشن شپ میں میرے موجود ہونے سے یا اس شخص کے موجود ہونے سے میری جو ایموشنل ویل بینگ ہے، یعنی جو جذباتی صحت ہے، وہ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے پاسٹ میں دیکھتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ٹاکسک ریلیشن شپس کا شکار تھے اور شاید اس کی وجہ آپ کا کم ذہین ہونا تھا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ بالکل وہی کر رہا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ وہاں پر جو مسئلہ تھا وہ آپ کا کم ایموشنل اویئر ہونا تھا، یعنی آپ کے اندر جذباتی آگاہی وہ کم تھی۔ آپ اچھے طریقے سے اپنے جذبات اور دوسروں کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ کسی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ سے خود کو آزاد کروانے کے لیے آپ کو زیادہ ذہین ہونا نہیں چاہیے، آپ کو زیادہ لیول آف انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں، آپ کو زیادہ ایموشنل اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔